کی دیت لے لیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, اور چاہے تو بالکل معاف کر دیں. جیل کی سزا اسلام میں بولو بھائی نہیں, جیل میں ڈال دو, سڑاتے رہو 20-20 سال کے بعد وہ نکلے اور پھر اور مزید جرائم سیکھ کے آئے وہ وہاں سے, کیونکہ وہاں سے کسی کی ٹانگ ہے, کسی آیا ہے, تو یہ بتائے گا یار میں نے ایسے پھوڑی تھی تو پکڑا گیا میں, تو نے ٹانگ کیسے توڑی تھی. ٹھیک ہے, تو جیل میں جرائم سیکھتے ہیں لوگ. اسلام میں کہ بھائی جو اگر اس کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے تو گورنمنٹ انتقام لے گی, بندوں کے حقوق سے تو بندے کے حوالے کر دو, تمہاری مرضی بھائی, تمہاری آنکھ پھوڑی ہے, بتاؤ پھوڑنی آنکھ کیا کرنا ہے. کیونکہ اگر اس طرح سے لوگ انتقام کی اجازت نہ دی جائے تو انتقام کی آگ بھڑکتی ہے, پھر وہ انتقام میں ایک آنکھ نہیں پھوڑے گا, وہ مولے گا دونوں پھوڑے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا مجرم کا, تو پھر وہ جو کر سکے گا وہ اس کو موقع ملے گا وہ اس کو جان سے مار دے گا, جیسے کہ ہو رہا ہے معاشرے میں. بڑا سادہ قانون ہے اسلام میں, ہاتھ کاٹا ہے ہاتھ کاٹ دو, ناک کاٹی ہے ناک کاٹ دو. قرآن کے الفاظ دیکھو, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. فرمایا ہم نے لکھ دی ہے یہ بات, بنی اسرائیل پر بھی لکھ دی اور مسلمانوں پر بھی. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ, جان کے بدلے بولو بھائی جان, والعین بالعین, آنکھ کے بدلے آنکھ, والانف بالانف, ناک کے بدلے ناک, والاذن بالاذن, کان کے بدلے کان, والسن بالسن, دانت توڑا ہے تو جو دانت توڑا ہے آپ گورنمنٹ جرم پکے آپ کے حوالے کرے گی, ڈاکٹر بھی دے گی کہ ایسا ہو کہ توڑ یہ والا اور ٹوٹ وہ والا ہے, وہ ڈاکٹر اس کا وہ دانت نکالے گا, توڑے گا اس کا وہ دانت. والجروح قصاص, اور زخموں میں بھی قصاص لیا جائے گا. اس زخموں کی ڈیٹیل ہے کہ جتنا زخم کی آپ بھی اس کو زخمی کریں, اور اگر آپ معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں. فمن صدق به, قرآن نے معافی کی ترغیب دی, فرمایا جو صدقہ کر کے معاف کر دے, فہو کفارۃ اللہ, یہ تمہارے لیے کفارہ ہے, اللہ تمہاری خطا کو معاف کرے گا. اس کا فائدہ کیا ہوگا, مجرم جب آپ کے قبضے میں آئے گا پھر آپ مجرم کو پتا ہے کہ اس سے انتقام لے سکتا ہے, مغفرہ, مجرم کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی اور وہ آپ کا احسان مانے گا. عین ممکن ہے یہی چیز اس کو برائیوں سے روک دے. آج آپ مجرم کو جو چھوڑ دیتے ہو, مجرم کو پتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا, اگر یہ کچھ کرے گا تو اس کو پتا ہے کہ میں دوسری آنکھ بھی پھوڑ دوں گا اس کی. ابھی سرینا مارکیٹ میں کیا ہوا ہے, ایک موبائل والے سے کچھ ڈاکو آئے موبائل چھیننے کے لیے, انہوں نے مزاحمت کی, ڈاکوؤں کو پکڑ لیا, پولیس کے حوالے کیا. وہ پولیس نے ساتھ کچھ ایسا سلوک کیا ہے, کیا کیا ہے, وہ ڈاکو قتل کرنے نہیں آیا تھا, صرف ڈاکو نہیں چور کہہ لیں آپ اس کو, چوری کر کے جا رہا تھا, ڈاکو نہیں تھا, چور تھا, چور چوری کر جا رہا ہے, اس کو پکڑ کے تھانے والوں پتہ نہیں کیا, اس کو مارکیٹ کے دل میں انتقام کی ایسی آگ پیدا ہوئی کہ اس نے اس دکان کے مالک کو ہی قتل کر دیا. یہ ہے اسلام کو فالو نہ کرنے کا نتیجہ. کوئی قانون نہیں ہے, کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے, ایک بھیڑ چال چل رہے ہیں. جس کا جتنا جرم ہے اس کو اتنی سزا نہیں ملتی, بعض دفعہ ملتی نہیں ہے, ملتی ہے تو اتنی لمبی ملتی ہے کہ وہ اور بڑا مجرم بن کے نکلتا ہے. یار میں نے اتنا بڑا جرم تھوڑی کیا تھا کہ مجھے اور مجھے یعنی وہ اور انتقام کے بعد پیدا ہوتے ہیں. تو اسلام نے کیا کہا کہ بھائی معاف کرنے کا اختیار کس کو ہے, جس کے ساتھ جرم ہوا ہے وہ چاہے تو معاف کر دے, چاہے تو چھوڑ دے. اب ایک اور میں آپ کو مثال دے دوں, اس سے بات سمجھ میں آئے گی کہ ایک حق اللہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو معاف کا اختیار نہیں ہوتا. زید نے بکر کو قتل کیا, بکر کو اختیار ہے, گورنمنٹ کو اختیار نہیں ہے. زید نے بکر کو قتل ایسے قتل کیا, بندوق لے کے آیا, دن دہاڑے ڈکیتی کرنے نکلا تھا, بکر مل گیا اس کو راستے میں, بندوق وہاں رکھ کے اس سے جیب سے نکال لیے, جیسے کہ موبائل اسنیچنگ کے واقعات ہو رہے ہیں ہمارے یہاں. ایسا مجرم جب بکر کو پتا چلا کہ زید فلاں علاقے پر ہے, بکر کو اختیار ہے کہ چاہے تو معاف کر دے, چاہے تو اس کے خلاف وہ بھائی کیس کرے. بکر نے زید کے خلاف کیس کیا اور زید عدالت کے کٹہرے میں آیا, پولیس اس کو لے کر آئی اور بکر نے دلائل سے, گواہوں سے ثابت کر دیا کہ دن دہاڑ
یا رات کے وقت اس نے بھوک میری کنڈی پہ رکھ کے موبائل چھینا ہے, تو اس کو شریعت میں چور نہیں کہتے, اس کو قطاع الطریق کہتے ہیں, جس کو عام زبان میں ڈاکو کہتے ہیں. اب عدالت میں جب یہ ثابت ہوگا تو اب بکر کو معاف کرنے کا اختیار, بولو بھائی, نہیں. حالانکہ اس نے یعنی پہلی صورت میں اختیار تھا, لیکن جرم کی نوعیت کیا ہے؟ اب یہ ریاست کا مجرم ہے, اور ریاست کس کی ہے؟ اللہ کی. اور اللہ نے اس کے بارے میں قانون بیان کر دیا, انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. ہاتھ مخالف سم سے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے چوک پہ لٹکا دیا جائے, چوک پہ مجمع میں, اور برچھا مارا جائے سینے میں, سلیب جس کو کہتے ہیں نا, سلیب پہ لٹکا دینا ہے. اسلام میں جو قتل ہے نا وہ گردن اڑانا ہے, اس میں تکلیف کم ہوتی ہے, لیکن اس ڈاکو کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ لٹکا کے اس کے سینے پہ برچھا مارا جائے اور اس برچھے کو ایسے ایسے گھمایا جائے تاکہ اس کی جان نکلے. اور آگے جو چیز فقہا بیان کرتے ہیں, جو مسلمانوں میں متواتر چلا آ رہا ہے خلفائے راشدین سے, جس کا کے آثار ملتے ہیں کہ اس کی لاش کو عبرت کے لیے کچھ وقت تک کے لیے پبلک پلیس پر لٹکا دیا جائے. یہاں بھی گورنمنٹ کو معاف کرنے کی اجازت, بولتے کیوں نہیں؟ آپ سے کوئی ہے تو نہیں نا, تو نہیں ہے تو پھر بولیں. جب آپ مجرم نہیں ہیں تو پھر زور سے بولیں, اس میں کوئی جو نہیں بولے گا شک ہوگا. اب یہ چونکہ قرآن نے سزا بیان کی ہے, اس سزا کی معافی کا اختیار گورنمنٹ کو نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ یہ اللہ کا مجرم ہے. اب بکر ہے کہ مجھے بڑا ترس آ رہا ہے, بیچارے نے تو یہاں بندوق رکھی تھی, 50 روپے تو چرائے ہیں میرے, میں نہیں اس کو ساتھ رابطہ دے سکتا, تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کا قانون ہے, آپ کو معاف, آپ کو اتنا ترس آ رہا تھا تو کیس ہی نہ کرتے اس کے خلاف, ٹھیک ہے نا. یہ اللہ آپ پہ ترس کھا کے ایسے مجرموں کو معاف نہیں کرے گا, کیونکہ اس کے پاس بندوق تھی. 50 روپے کی خاطر جہاں آپ کی جان لے سکتا تھا وہاں اوروں کی بھی جان لے سکتا, اور پتہ نہیں کتنوں کی جانیں لی ہوں گی اور کتنوں کی جانیں مزید لے گا. ایک چیز اللہ نے یہاں بیان کر دی, فرمایا الا الذین تابوا من تقدروا علیہم. قاتل کے بارے میں تو یہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی قبضے میں آ گئے تو آپ اختیار ہے کہ آپ سانس لیں یا معاف کر دیں, چاہے وہ توبہ بھی کر کے بیٹھا ہوا ہو. ڈاکو کی سزا کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ حکومت کی گرفتاری سے پہلے اگر وہ توبہ کر لے, بھائی حکومت نے اس کو جب تک گرفتار نہیں کیا, کیس نہیں چلا, اور اس نے توبہ کر لی اور توبہ کے آثار بھی ظاہر ہو گئے, پتہ کیا بھائی چلا لگا کے آگے 4 مہینے کے لیے گیا ہوا ہے, صوفی بن گیا, آثار ظاہر ہو گئے, تو پھر اس کو ڈاکو والی سزا نہیں دی جا سکتی, کیونکہ یہ اللہ کا مجرم ہے, اللہ توبہ قبول کرتا ہے. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ دیکھا جائے اگر اس نے قتل کیا ہے تو پھر قصاص والی سزا تو لی جائے گی, کیونکہ اس کی اتھارٹی کس کو ہے؟ جس کا بندہ قتل ہوا ہے نا, اس کو معاف کرنا. یعنی وہ جو حد تھی, حد وہ ساقط ہو جائے گی, لیکن قصاص ساقط نہیں ہوگا. بات سمجھ میں؟ تو یہ اسلام نے کچھ حدود کی ہیں کہ بھئی اللہ کہتے ہیں میں بھی ہوں, میری بھی کوئی اہمیت ہے, میری بھی سنو. اب اس تمہید کے بعد میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو اسلام میں بے حیائی یہ ایک جرم ہے. یہ جرم اللہ کا یعنی اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہے. یہ انسانوں کے حقوق کی براہ راست, اس میں انسانوں کے حقوق کی مخالفت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے کسی عورت سے, عورت بھی راضی مرد بھی راضی اور دونوں کنوارے بھی ہیں, یعنی کوئی شادی شدہ بھی نہیں ہے, کوئی ایگریمنٹ بھی نہیں ہے کسی عورت کا کسی مرد سے یا کسی عورت سے, کنوارے ہیں, تو ریاست تو اس کی عام طور پر اجازت دیتی ہے, مگر اللہ اس کی اجازت وہی نہیں دیتا. یہ اللہ کے قانون کی خزی ہے. لہذا آپ اگر کتنی ہی ترقی کر لیں تو اس ترقی میں اگر آپ ایسا ماحول پرووائڈ کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کو زنا کی طرف لے کے جا رہا ہے,
تو اللہ اس ترقی کی آپ کو اجازت بولو بھائی نہیں دے گا. بھائی جب امریکہ کا کچھ قانون ہو سکتا ہے, برطانیہ کے اپنے قوانین ہو سکتے ہیں, تو اللہ کے نہیں ہو سکتے؟ یہ عجیب اللہ ہے جس کے کوئی قانون ہی نہیں ہے, ساری چلے گی آپ کی مرضی, بس اللہ اللہ کرتے رہو بیٹھے. اللہ ایسا ماننا قبول نہیں ہے. تو جو لوگ لبرل لوگ ہیں, ہمارے کو ایجوکیشن سسٹم کے خلاف تقریر کر رہے ہیں اور کمنٹ کر رہے ہیں, ان سے میں یہ کہوں گا کہ آپ اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اگر نہیں مانتے تو پھر آپ سے بحث فضول ہے. پھر تو یہ ملک امریکہ کے حوالے کر دیں. میں بار بار کہتا ہوں, وہ زیادہ اچھا چلا سکتا ہے پاکستان کی نسبت. نہ پاکستان رہنے دیں, حکومت ہی ہونی چاہیے امریکہ کی. آپ کہ ہم دوسری قوم برداشت نہیں کریں گے, تو وہ کون سی ایک قومیں رہتے اس ملک میں؟ پنجابی الگ ہیں, سرائکی الگ ہیں, پٹھان الگ ہیں, ہند کو الگ ہیں, سندھی الگ ہیں, مہاجر الگ ہیں, اور آپ میں پھڑی بھی ہیں. تو اگر انگریز آگے تو کیا ہو گیا؟ انگریز آگے تو کیا ہو گیا بھائی؟ اور چلو اگر آپ کو اپنی سچ چاہیے تو آپ بولے ٹھیک ہے, یہ ایک صوبہ ہوگا پاکستان امریکہ کا, گورنر ہماری قوم کا ہوگا. امریکہ اس کے لیے تیار ہو جائے گا فوراً. ایسا ترقی کرے گا ملک, بلکہ ترقی کیا کرے گا, گریوی میں جو ہے نا ریڈی میڈ ترقی ملے گی ہم کو. ترقی کرنے کی ہمیں ضرورت بولو بھائی رہے گی نہیں. تو کیا ضرورت ہے کہ الیکشن کرا کی اور اتنی ٹینشنوں کی اور یہ سب چیزوں کی اور سڑکیں بنانے کی؟ چھوڑو, ملک امریکہ کے حوالے کرو. دیکھو 1 مہینے میں امریکہ بن جائے گا, ہم امریکی کہلائیں گے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں ہم محب وطن امریکی کہلانا پسند نہیں کرتے تو لکھوا لو, ہم کہیں گے پاکستانی. ہر چیز کا جواب موجود ہے, لیکن ترقی تو ہوگی. نہ یہ ملک کے مفاد کے خلاف ہے, نہ یہ قومیت کے خلاف ہے, نہ یہ مذہب کے خلاف ہے. باقی امریکہ کے حوالے کرنے کے بعد بھی جمعے کی نماز ہوگی, کیونکہ امریکہ میں بھی جمعے کی نمازیں بولائی ہوتی ہیں. حج بھی ہوگا, امریکہ بھی لوگ حج کرنے جاتے ہیں. چوریاں ختم, موجاں ہی موجاں, مزے ہو جائیں گے. تو کتنا گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے نوجوان کوشش کرتے ہیں. یہ جو ہمارا کارڈ ہے, امریکہ کا کارڈ گرین ہے, تو یہ جو ہمارا جو پاسپورٹ ہے نا, اس کا تھوڑا سا ڈیزائن چینج کر دیں گے بس. اور اگر آپ کو اتنے محب وطن یہ چاہیے تو یہ ایگریمنٹ کر لیں گے, بھائی ڈیزائن بھی یہی رہے گا. کیا خیال ہے؟ ڈیزائن بھی یہی رہے گا. سب چیزوں پہ امریکہ کمپرومائز کر لے گا اگر اس کے سسٹم کو آپ قبول کر لیں. جنگ ہی اس بات کی ہے کہ ہم اس سسٹم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پہلے تو انڈیا ہے, اتنا بڑا ملک تھا انڈیا, بنگلہ دیش اور پاکستان. آج تینوں ممالک اگر ہوتے, میں کہتا ہوں چائنا سے بڑی طاقت بن چکے ہوتے. معاشی لحاظ سے کتنی ہے, دونوں ملکوں کا آدھے سے زیادہ بجٹ تو دونوں کی ڈیفنس پہ خرچ ہو رہا ہے. کشمیر کا پھڈا حل نہیں ہو, دکانوں پہ لکھ کے ادھار کی ازاد تک بند رہے گا. لوگوں کو بتایا بھی کشمیر کا بھی مسئلہ بھی حل ہونے والا نہیں. اتنی جانیں کشمیر میں لوگوں کی ضائع ہو رہے ہیں, ظلم ہو رہا ہے, کتنے لوگ کشمیری شہید ہو رہے ہیں. انڈیا کا بھی پیسہ خرچ, پاکستان کا بھی پیسہ خرچ, پھڈے بازی, توپیں, بم ایک دوسرے کی طرف, اور کیا کیا. یہ سارا پھڈا ہی حل ہو جاتا اگر ہم کلچر کے معاملے میں کمپرومائز کر لیں. باقی انڈیا میں بھی لوگوں کی داڑیاں ہیں, حج وہاں سے بھی لوگ کرتے ہیں, بلکہ وہاں حج کا حج بھی سستا ہے, وہاں تو زیادہ سستا ہوتا ہے. رہا مسئلہ ہندوؤں کے مندروں کا, تو وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے. مندر پہ تو اسلام نے پابندی نہیں لگائی نا کہ بندر اڑا دو ان کے. اسلام نے کہا مندر جائے, مسجد میں آنا ہے مسجد آؤ. تو مسئلہ ہی سارا کس کا ہے میرے بھائی؟ کلچر کا تو مسئلہ ہے سارا. اسی پہ کمپرومائز کر کے بیٹھ گئے آپ, تو بچا کیا پھر؟ اسی کلچر کی حفاظت کے لیے ہم بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ کو برداشت کر رہے ہیں. ورنہ ایک دن بھی اس ملک میں کوئی رہنے والا نہ ہو. میرے پاس یورپ سے, امریکہ سے لوگوں کی کالز آتی ہیں, بچے بگڑ رہے ہیں. بچے کیا ہو رہے ہیں؟ بگڑ رہے ہیں. اتنے کو انہوں نے حقوق دے دیے کہ ابا کے حقوق کم پڑ گئے ہیں, بچوں کے حقوق زیادہ ہو گئے. بچہ باپ بن گیا, اور باپ کیا بن گیا ہے؟ بچہ بن گیا. بچہ باپ کو تھپڑ لگا دے کوئی قانون نہیں ہے, ابا تھپڑ لگا دیں جیل. تو کتنے پریشان ہیں, مجھے کال کریں بیگم بگڑ گئی. ایک صاحب کا فون آیا, بتانی نہیں ایسی باتیں, لیکن کیا کروں یار, اب بات بتاؤں گا تو پتہ چلے گا نا کیا ہو رہا ہے دنیا میں. ایک صاحب کا فون آیا کہ میری بیگم کے کسی سے تعلقات ہو گئے, وہیں یورپ میں کسی کنٹری سے. تو میں نے کہا کیس کرو. انہوں نے کہا یہاں کیس نہیں ہوتا.
لبرل لوگ ہیں. کیا ہے؟ ہیومن رائٹس, آزاد ہیں. یہ سوچ نہیں ہے پاکستان کا. تو میں نے کہا تو پھر طلاق دے دو. کہتے ہیں طلاق دوں گا, آدھی جائیداد گئی, اور میری بیٹیاں بھی گئیں, میری بیٹیاں بھی مجھ سے گئیں. کل بیٹیاں بھی یہی کام کریں گی اماں کو دیکھ کے. تو میں نے کہا کہ پھر جو ہے وہ, میں نے کہا پھر صبر کرنے کیسے صبر کروں, میرے سامنے اسکائپ پہ اس سے بات کر رہی ہے یار. میں نے کہا رکھ کے 2 تھپڑ لگاؤ. کہہ رہے 2 تھپڑ لگائے, رکھ کے ٹیلی فون کرے گی, اور کہاں ہو جاؤں گا میں؟ جیل میں. میں نے کہا پھر ایسا کرو کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. رو رہا تھا, رو رہا ہے بندہ. کہہ رہے یار پھر میں نے کہا ایسا کرو ساری جائیداد یہاں ٹرانسفر کرو اور نکل لو پتلی گلی. کہہ رہے یہاں بھی بینک میں آؤں گا نا تو گورنمنٹ جب فیصلہ کرے گی تو ادھر کے بینکوں سے پیسہ نکال لے گی, قانون ہے. تو میں نے کہا پھر ٹرانسفر کر کے پیسہ نکال کے کوئی پراپرٹی خرید لو. اس نے کہا یہ بڑا لمبا ہیڈک ہے, لیکن بچیوں کا کیا ہوگا؟ 3 بچیاں کیسے وہ تو نہیں لا سکتا میں گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر, حکومت پرمیشن نہیں دے گی, میں نہیں لا سکتا. کیا کروں؟ میں نے کہا پھر ضرب الحبیبی زبیب, محبوب کی مار کشمش کی طرح میٹھی ہوتی, اور انجوائے کرو لائف کو. کیا کرو لائف کو, کیا کرو؟ انجوائے کرو. کیونکہ آپ کو لبرل بننے کا بہت زیادہ شوق تھا. اب میں نے کہا ایک ہی حل ہے, یا تو آپ بھی لبرل بن, براڈ مائنڈڈ بنو, غیرت لیس ہو جاؤ تو ٹینشن کیا ہو جائے گی, ختم. بولے کوئی بات نہیں, ایکچولی جب ہے کوئی مسئلہ آپ ٹائپ پہ بات کیا کرو کسی خاص. اس نے کہا اس کو تو تکلیف ہوگی نہیں اس کی. یہ اچھا ہے. تو کوئی حل نہیں ہے, کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, نہیں ہے, سینکڑوں ہیں ایسے کیسز. میں نہیں کہا کہ وہاں سب کچھ غلطی ہو رہا ہے, میرے ان کو غلط لے کے جائیں گے. اچھی فیملیاں بھی ہیں, ظاہر ہے عورتیں ساری خراب نہیں ہوتی, جیسے کچھ مرد خراب ہوتے ہیں, کچھ عورتیں صحیح ہوتی ہیں, کچھ عورتیں خراب ہوتی ہیں. خواتین کے بھی فون آتے ہیں کہ مردوں کے پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں سے ہمارے یہاں چکر چل رہے ہیں. سب خراب نہیں ہوتا. وہاں جو فیملیاں رہتی ہیں میں آپ کو ان سے بدگمان نہیں کر رہا, بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں, بہت سے تو وہاں جا کے دیندار بنے ہیں, بہت سی خواتین وہاں جا کے پردہ کر رہی ہیں. لیکن میں جو آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں, کیا بات چل رہی تھی, میں یہ آیا یہاں کیسے, میں وہ ایجوکیشن تھی یہ جو, ہاں میں یہ کر رہا ہوں کہ کلچر ہی تو ہے جس کو بچانے کے لیے یہ جنگ لڑی رہی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو یہاں بھی ہو جاتا ہے, یہاں کم ہو رہا ہے, بہت زیادہ ہو رہا ہے, بچے قابو میں نہیں ہیں. تو میں جب ان کو مشورہ دیتا ہوں نا کہ ادھر آ جاؤ پاکستان, تو وہ کہتے ہیں یہاں لوڈ شیڈنگ مسائل. میں نے کہا بھائی ایک چیز ہے, یا تو ایمان یا لوڈ شیڈنگ. اگر آپ کی نظر میں ترقی کی اہمیت ایمان سے زیادہ ہے تو آپ وہاں رہیں, لیکن پھر تمیز سے لائف کو انجوائے کریں. پھر یہ مولویوں کو فون کر کر کے تنگ نہ کریں, پھر جو ہو رہا ہے اسے کیا کریں, برداشت. مولانا عاشق ہی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے. یورپ کا جب ان کا سفر ہوا تو انہوں نے وہاں لوگوں میں بیان کیا. انہوں نے کہا دیکھو تم لوگ ماشاءاللہ ایمان پر ہو, تبھی کسی عالم کا بیان سن رہے آ رہے ہو. میں سے زیادہ تر لوگوں کی اولادیں ایمان پر نہیں رہیں گی, بہت سے صحیح بھی رہیں گے, لیکن ان اولادوں کی جو نسل ہوگی ان کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ مومن ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے. اور وہ تو بہت کئی سال انہوں نے پیش گوئی کی تھی. جو لوگ ان کے بیان میں موجود تھے وہ بتاتے ہیں کہ ان کی پیش گوئی بالکل درست ثابت ہوئی ہے. لیے میرے بھائی, ایمان غیرت یہ بھی کوئی چیز ہے. ہم ترقی کے مخالف نہیں ہیں. اسلام جب دنیا میں آیا تو ترقی شروع ہی اس وقت ہوئی ہے, اس سے پہلے تو کوئی سائنس ٹیکنالوجی کو جانتا ہی نہیں تھا. گوروں نے یہ بات لکھی ہے, یہ ریکارڈ موجود ہے کہ اگر مسلمان سائنٹسٹ نہ ہوتے تو ہم جس ترقی پر آج ہیں, آج سے 500 سال بعد پہنچتے. سوال پیدا ہوتا ہے پھر وہ مسلمانوں کی ترقی گئی کہاں؟ جب حکومت گئی تو ترقی بھی گئی. جو حاکم ہوتا ہے نا وہ ترقی کرتا ہے, غلام قومیں ترقی نہیں کیا کرتی ہیں. اگر آپ ترقی کریں گے تو آپ کی ساری ترقی کو وہ کیش کرائیں گے. تو حکومت نہیں ہے آپ کے پاس, قرضے آپ ان سے لے رہے ہو, پاور پاس ہے آپ کے پاس ہے ہی نہیں. آپ اگر
बम भी बनाते हो तो उनसे पूछ के बनाते हो, आप हवाई जहाज बनाओगे, हवाई जहाज उनसे खरीदोगे आप, तो आपको स्टेबल होने में बहुत टाइम लगेगा। जब आप स्टेबल हो जाओगे, अपने पांव पे खड़े हो जाओगे, फिर लोग कहेंगे आप तरक्की याफ्ता, फिर आपकी अपनी पॉलिसियां होंगी। तो मैं ये कर रहा था मेरे भाई कि जैसे हर हुकूमत की कुछ हुदूद होती हैं, उन हुदूद के अंदर तरक्की की इजाजत होती है, तो अल्लाह ताला की भी कुछ कवानीन है, कुछ हुदूद हैं। तो जैसे अल्लाह ने जिना को हराम करार दिया, चाहे लड़का लड़की दोनों राजी हों, फिर भी अल्लाह जिना की इजाजत नहीं देता। और कुरान में अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअता जल्दा, साफ लफ्जों में कि जिना करने वाला मर्द या औरत दोनों को चौक में खड़ा करके लोगों के सामने 100 कोड़े मारो, ताकि लोगों को क्या हो, इब्रत हासिल हो। किसी मौलवी का बयान जिना के खिलाफ सुन के लोगों को इबरत नहीं होगी। जब जानी को पिटता हुआ देखेंगे तो फिर जिना की नफरत लोगों के दिलों में बैठेगी। फरमाया कि वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन, मुसलमानों की एक बड़ी जमात इनकी सजा को अपनी आंखों से देखे। वला तअखुज़कुम बिहिमा राफ़तुन फी दीनिल्लाह, और फरमाया जब ये हद उनके ऊपर जारी करो तो इस मामले में तुम्हें ऐसा ना हो कि दिल की नरमी और तरस इस हद को जारी करने से रोक ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहां भी जानी को माफ करने का इख्तियार अल्लाह ने हुकूमत को भी, क्योंकि ज़ानी रियासत का मुजरिम है और रियासत का असल मालिक कौन है, अल्लाह। तो अल्लाह ने हुकूमत को कहा है कि आपको सजा ये नाफिज करनी पड़ेगी, आपको माफ करने का हक हासिल नहीं है। तो जिना भी किसके कानून की मुखालफत है? अब आप कह सकते हैं को एजुकेशन जिना के लिए तो नहीं बनाए गए, इसलिए तो नहीं कि जिना करें, और वहां सारे जिना करते भी नहीं है, बहुत से अच्छे लोग हैं, ज्यादातर तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुआशरे में बच के ही निकलते हैं, अब तक की जो रिपोर्ट है। इसका भी कुरान ने जवाब दे दिया, तक़रबुज़्ज़िना, वो काम जो जिना के करीब लेके जाता है, बोलो भाई मत करो। और कुरान ने बता दिया कौन सा काम जिना के करीब लेके जाता है, बदनज़री। टीनेजर्स लड़के को टीनेजर्स लड़की के साथ बिठा दें आप, और एक लड़की नहीं 20 किस्म की मुख्तलिफ डिजाइन की लड़कियां, और इधर 20 किस्म के मुख्तलिफ फिल्म के हीरो बैठे हुए हैं यहाँ पे। क्योंकि टीनेजर्स जो लड़के होते हैं ना, उनमें हर आदमी अपने आप को किसी फिल्म का क्या समझता है, हीरो। हमारे मौलाना जमील साहब अल्लाह उनकी उम्र बरकत दे, उनके खास शागिर्द हैं। अभी मैं फैसलाबाद गया, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त लतीफ़ा सुनाया कि एक आदमी था, भैंगापन होता है ना आंखों में थोड़ा सा टेढ़ापन होता है, तो उसको किसी गर्लफ्रेंड ने बेवकूफ़ बनाया। लड़कियां बेवकूफ़ भी बनाती हैं पैसे गलाने के लिए। बेवकूफ़ बनाया कि तुम्हारी आंखें तो फलां फिल्म स्टार से मिलती हैं। वो बेचारा, अपनी तारीफ इंसान गलत भी सुने ना तो यकीन कर लेता है। आंखों में एवरार था, थोड़ा सा भैंगापन था आंखों में उनकी। उसे कोई लड़की लिफ्ट नहीं कराती थी, तो एक लड़की ने सोचा पैसे वाला आदमी है तो पैसे निकालो, इससे दोस्ती करो। तो उसकी तारीफ की, तुम्हारी, लोग कहते हैं तुम्हारी आंखें ख़राब हैं, तुम्हारी आंखें तो फलां फिल्म स्टार से मिलती हैं। ये बेचारे खुश मुब्तला हो गए कि मेरी आंखें टेढ़ी मेढ़ी होके भी माशाल्लाह इतनी हसीन है। तो एक दिन इसने अपने दोस्त को बुलाया और कहा कि ज़रा मेरी आंखों में आंखें डालो। ठीक है, और आंखें करीब करके आंखों में आंखें डाल के गौर से देख के बताओ कि फलां एक्टर से मिलती हैं कि नहीं मिलती। इस दोस्त ने जब आंखें आंखों में डाली, काफी देर गौर करके कहा कि ये तो आपस में नहीं मिलती। ये फला से कहा मिलेंगे। कहा मेरे भाई ये तो आपस में नहीं मिलती हैं, ये किसी फिल्म में मिलेंगी। ये जो टीनेजर्स लड़के हैं स्कूलों कॉलेजेस में, इनमें से हर आदमी अपने आप को क्या समझता है, चाहे कितना ही टेढ़ा मेढ़ा हो, लेकिन समझता क्या, इनको आपने ले जाके बिठा दिया। मैं जब लैंग्वेज सेंटर में पढ़ता था ना, इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में, वो भी को था। अब आप कहेंगे जब को एजुकेशन के इतने खिलाफ हो तो को एजुकेशन में क्यों लिया, कि और कोई लैंग्वेज सेंटर मिल ही नहीं रहा था। तो वहां मैंने देखा कि लड़के जब खड़े होकर स्पीच करते थे ना कोई इंग्लिश में, तो गरेबान वेरबान खुला होता था, कॉलर क्या किए हुए थे ऊपर। अरे मैंने कहा यार ये कौन सा स्टाइल है भाई, सिर्फ शो मारने के लिए। माहौल हो
تو کیا یہ چیز آپ کو زنا کے قریب نہیں لے کے جائے گی؟ کمال کی بات یہ ہے کہ وہ جو لبرل تھے جنہوں نے یہ میرے خلاف ایک آڈیو میسج آیا، جو میرے خلاف نہیں، ان کا ایک نظریہ تھا، اللہ کی قدرت دیکھیں، تھوڑی دیر کے بعد کسی لڑکی کا فون آیا، خاتون کا نہیں، میں جان کر کہہ رہا، کسی لڑکی کا فون آیا جو کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہے، لبرل گھرانے سے اس کا تعلق ہے، بہت ماڈرن لوگ ہیں. اس کا فون آیا کہ میرا ایک بوائے فرینڈ تھا، یہیں پر آنکھ مٹکا ہوا بوائے فرینڈ بنا، اور اس نے مجھے مس یوز کیا، اس کے بعد اب وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لڑکی رو رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ مولانا مفتی صاحب کو ایجوکیشن سسٹم کے خلاف اللہ کا واسطہ آپ بیان کریں، اس میں تعلیم نہیں ہے، اس میں لڑکے لڑکیوں کے جذبات سے ناجائز فائدہ اٹھا کے کھیلتے ہیں، تعلیم نہیں ہے، بے حیائی کے اڈے بنے ہوئے ہیں. تعلیم کا عنصر بہت تھوڑا ہے، عیاشی کا عنصر بہت زیادہ ہے. رو رہی تھی. وہی آڈیو کلپ، کیونکہ اس نے اپنا نام شو نہیں کیا، وہی آڈیو کلپ میں نے ان مولانا لبرل صاحب کو بھیج، جو ان کو بھیج دیا کہ یہ ایک ماڈرن لڑکی ہے، ماڈرن گھرانے سے کا تعلق ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ یہ شکایت میرے علاوہ اور بھی بہت ساری لڑکیوں کو ہے. لڑکے دوستیاں لگاتے ہیں، شادی کے لارے رپے دیتے ہیں، مگر شادی نہیں کرتے، اور یہ لڑکیاں نکاح کے لیے تیار ہوتی ہیں. یہ اب تک ہے، کچھ وقت کے بعد شادی کے لارے رپے بھی نہیں دیں گے، کیونکہ دوستیوں کا زنا کا ایسا رواج پڑے گا کہ شادی کی بات ہی فضول لگنے لگے گی. وہ لڑکیاں کہیں گی شادی وادی نہیں کرنی، کیونکہ حیا اور غیرت ایک حد تک ہوتی ہے. جب حیا کی چادر اترتی اور مکمل اتر جائے تو پھر شادی کی چیزیں، شادی کی باتیں حماقت لگتی ہیں. ایک صحافی کا مضمون میں نے پڑھا کہ فرانس میں نکاح، ایک چرچ میں دو جوڑے آئے نکاح کرنے کے لیے. پادری نے بتایا کہ 10 سال کے بعد کوئی چرچ میں آیا ہے کوئی گورا شادی کرنے کے لیے. 10 سال میں بیٹھا ہوں یہاں پہ کوئی نہیں آیا، اور ہمارے یہاں ہر ہفتے 2 3 نکاح مولوی صاحب پڑھا رہے ہیں. تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرو. پڑھا بھی رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں، لوگوں کو اعتراض ہو رہے ہیں. یہ جب نکاح کی نعمت ہے پھر پتہ چلے گا آپ کو. تو میں نے وہی لڑکی کا جو روتے ہوئے اس کا آڈیو تھا، اس کو تھوڑی پتا تھا کہ میری ایسے بات چیت ہو رہی ہے، کسی سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے. تو وہی میں نے ان کو فارورڈ کر دیا. میں نے کہا سن لیں، آپ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں، بن جاؤ براڈ مائنڈڈ. تو اللہ نے زنا کو بھی حرام قرار دیا، اور ہر وہ چیز جو زنا کی طرف لے کے جائے اللہ نے اس کو بھی، بولو بھائی، حرام. پھر کریں کیا؟ اب اس میں 2 قسم کے لوگ ہیں. کچھ بہت ہی صوفی لوگ ہیں، بس صبر کر کے بیٹھو. کیا کرو؟ صبر کرو. تبلیغ میں چلہ لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، کسی خاتون کی طرف نظر اٹھا کے مت دیکھو، نیک نیک بن کے زندگی گزارو اور مر جاؤ گھٹ گھٹ کے. اسلام دین فطرت ہے. اسلام نے کہا کہ ہم نے تو جو تمہیں حکم دیا کہ مت دیکھو، اس لیے تاکہ تمہارے دل میں تو جذبات پیدا ہوں تو تمہیں پھر بیوی کی طلب ہو، اور جلدی کیا کرو تم؟ نکاح کرو، تاکہ عورت کو گھر ملے، رہائش ملے، اس کے نیک پاکیزہ اولاد ملے اس کو، اور اس کی کیا کرو؟ تربیت کرو. تو یہ کو ایجوکیشن سسٹم اس پورے اسلامی نظام پر کو کیا کر دیتا ہے؟ تباہ و برباد کر دیتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ میرے بھائی، اس سسٹم پر تعلیم موقوف بھی نہیں ہے. ایک صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ کے اسکولوں میں دیکھیں نا، الگ الگ ہوتے ہیں لڑکے لڑکیاں، تعلیم کا نظام دیکھیں کیا ہے. یعنی ان کا خیال یہ کہ گورنمنٹ لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا بٹھا تعلیم میں معیار کیا ہو جائے گا. کیسی کیسی باتیں کرتے. میں نے کہا یہ جو گورنمنٹ کے اسکول تعلیم معیار بالکل ہی خراب ہوا ہے، یہ اس لیے ہوا ہے کہ یہ گورنمنٹ کے اسکول ہیں، اور ان میں لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا بٹھا دیا تو یہ زنا کے اڈے بن جائیں گے. کیونکہ پرائیویٹ اسکولوں میں پھر بھی کچھ تعلیم اور تربیت ہے، جس کی وجہ سے کو ایجوکیشن میں وہ خرابیاں سامنے نہیں آ رہی جتنی ہونی چاہیے. تھوڑی سی تربیت کا بھی تو سسٹم ہے نا. کچھ بتیں بھی بیٹا یہ غلط ہے، کیوں دیکھ رہا ہے اس کو، ادھر دیکھو، ٹھیک ہے نا. تھوڑا سا ٹیچر بھی گائیڈ کرتے ہیں. ہمارا خیال ہے انشاءاللہ کرتے ہی ہوں گے. گورنمنٹ کے اسکولوں میں تو نہ ٹیچر ہی نہیں آتے ہی نہیں ہیں، بلکہ گورنمنٹ کے بہت سے ایسے اسکول ہیں جو اسکول ہی نہیں ہیں. میرے پاس کالز آتی ہیں، میری تنخواہ اتنی ہے لیکن میں جاتا ہی نہیں جاب پہ. میں نے کہا کیوں نہیں جاتے؟ کہہ رہے ہیں اسکول ہوگا تو جاؤں گا نا. میں نے کہا یار یہ کیا مسئلہ ہے یار، اسکول ہی نہیں. کہہ رہے ہیں ابھی نقشے پاس ہو گئے، ٹیچروں کی تنخواہیں، پرنسپل کی تنخواہیں پاس ہو گئی ہیں، مگر اسکول اب تک. بلوچستان اور سندھ میں ایسے کئی اسکول ہیں جن میں اسکول نہیں ہے.
لیکن ٹیچروں کی تنخواہیں بھی مل رہی ہیں اور پرنسپل کی گھر بیٹھے. اللہ کرے اب تبدیلی آ جائے, اللہ کرے تبدیلی آ جائے. تو امید ہے انشاءاللہ آئے گی تبدیلی, کچھ نہ کچھ آئے گی. تو حکمرانوں کی ٹانگیں مت کھینچو, ان کو کچھ کام کرنے دو, ان کو اپریشیٹ کرو. بھائی اب آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں, اس سے تو ہو سکتا تھا کہ آپ بنے نہ بنے, لیکن اب بن گئے, کوئی نیا چہرہ آیا ہے, پرانوں سے رات ملی ہے. دیکھ دیکھ کے تھک گئے تھے, وہی پرانے پرانے, پہلے وہ آ رہا ہے, پھر وہ آ رہی ہے, پھر وہ آ رہا ہے, پھر وہ آ رہی ہے, پھر وہ آ رہا ہے, پھر وہ آ رہا ہے. اب کم از کم کچھ فریش چہرہ سامنے آیا ہے, تو ٹانگیں کھینچنے کے بجائے اب میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا کچھ حکومت اپنے حکمرانوں سے محبت کریں, ان کی نیگیٹو چیزوں کی اصلاح کی کوشش کریں اور پازیٹیو چیزوں کو اپریشیٹ کریں, تو انشاءاللہ ملک میں کیا آ جائے گی. اور اگر کھینچنا ہی شروع کر دیا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, پھر یہی اٹک پٹک لگی رہے گی. تو اس لیے میں اللہ کا واسطہ دے کے پھر آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ واسطہ کو ایجوکیشن سسٹم کو کسی قیمت پہ قبول کرو, یہ تمہاری لوگوں کو کر دے گا. والدین کو نہیں پتا کہ ہمارے بچے اسکولوں میں کیا گل کھلا رہے ہیں, یہ ہمیں پتا ہے, کیونکہ آپ کے بچے ہمیں بتاتے ہیں, آپ کو نہیں بتاتے. یہ جو یونیورسٹیوں میں نشے کی عادت پڑ رہی ہے نا لڑکیوں اور لڑکوں کو, یہ عشق معاشقی کی وجہ سے پڑ رہی ہے. یہ تعلیم کا بوجھ نہیں ہوتا. کہتے ہیں ایکچولی تھک جاتی ہوں کہ مجھے یہ چھٹا لگانا پڑتا ہے. یہ لڑکیاں کہہ رہی ہیں آج کل, یہ تھک نہیں گئی ہیں. اکثر, سب کا نہیں کہہ رہا, اکثر کا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چل رہا ہوتا ہے اسکینڈل, اور وہ لڑکا جب دل بھر جاتا ہے تو کسی اور سے دوستی لگا لیتا ہے. تو ظاہر ہے جب ٹینشن ہوگی تو پھر کس پر آئیں گے, چھٹے پائیں گے. تو یہ ہوگا میرے بھائی, اپنے معاشرے کو بچاؤ اللہ کا واسطہ. اور خاص طور پہ پی ٹی آئی والوں سے کہتا ہوں کہ ہم آپ کے مخالف نہیں ہیں, نہ حامی ہیں نہ مخالف, کیونکہ ہم کچھ بھی بولیں گے تو مصیبت ہو جائے گی میرے لیے. میں اگر بولوں میں آپ کا حامی ہوں تو پھر جمعیت والے نہیں چھوڑتے مجھے, اور میں بولوں آپ کا مخالف ہو تو پھر پی ٹی آئی والے نہیں چھوڑتے. تو میں نے یہ چیز چھوڑنا چھوڑ دی ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. میں صرف ایک اصولی اور ضابطے کی بات کروں گا. وہ اصول اور ضابطے کی بات یہ کہ اب آپ کی گورنمنٹ ہے ماشاءاللہ, اللہ آپ کو ترقی دے اور کے لیے ہمارے ملک کے لیے اچھے فیصلے کریں. لیکن اللہ کا واسطہ آپ بے شک اسکولوں میں قرآن نہ لے کر آئیں, لیکن کوشن قرآن بچے گھر بیٹھ کے پڑھ لیں. ویسے تو سلیبس میں قرآن آئے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر لڑکے لڑکی اکٹھے بیٹھ کے قرآن بھی پڑھیں گے تو میرے بھائی قرآن پڑھیں گے مگر سمجھیں گے نہیں, ٹھیک ہے نا. اس قرآن میں جب یہ آئے گا کہ بالغ عورت کو چاہیے کہ وہ حجاب لے, لکھا ہوا ہے, تو لڑکی کہے گی مجھے لکھا ہوا کچھ پڑھایا کچھ اور جا رہا ہے اور ماحول اس کے خلاف دیا جائے. اس قرآن میں جب لڑکا پڑھے گا کہ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں, وہ کہے گا میری ٹیچر بھی جوان ہے, سارا دن میں لڑکیاں میں کیسے جھکاؤں نظروں کو. تو یہ قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کی دھجیاں اڑیں گی. اس لیے پی ٹی آئی والوں سے اللہ کا واسطہ کہ دیکھو آپ بہت اچھے لوگ ہو, ٹھیک ہے, اب تو آپ ہی ہو نا, حکومت تو آپ کے ہاتھ میں, اب تو نہیں بھی ہوگے تو اچھا ہی ہوگے آپ. تو اللہ کا واسطہ آپ ایجوکیشن سسٹم کو فروغ دینے کی کوشش نہ کریں. کاش یہ پیغام کوئی عمران خان تک پہنچا دے. کاش, میں نے کتنی مواقع پر عمران خان کی حمایت کی ہے, بعض چیزوں میں مخالفت بھی کی ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کاش ہمارا یہ پیغام وہاں تک پہنچ جائے کہ ملک میں بے حیائی کو, جلسوں میں لڑکے لڑکیوں کو لانا شاید آپ کی مجبوری ہوگی, اس کے بغیر لوگ آتے نہیں ہوں گے, لیکن اب بن گئے نا. میں نے ایک دفعہ ایک پی ٹی آئی والے سے کہا, میں نے کہا یار لڑکے لڑکیوں کیوں نچوا رہے ہو, کیا بھائی اس کے بغیر نوجوان طبقہ آتا نہیں ہے. اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ یہ غلط کیا صحیح کیا, لیکن اب تو جلد سے کامیاب ہو گئے نا. اب آپ کم از کم ہمارے تعلیمی نظام کو شریعت کے مطابق بنائیں اور پھر سلیبس بھی اچھا کریں آپ, تو انشاءاللہ اس سے بہت خیر ہے, پھر مدینہ والی ریاست بنے گی. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.